إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لیا، اور وہ کہنے لگا وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد، کہ میں نہ عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، والیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، جبکہ اس رب کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا۔ تو وہ بستی کے کنارے سے جو آیا تھا وہ خود بھی مان گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنی بستی والوں کو، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہنے لگا کہ تم بھی ان رسولوں کی بات مان لو۔ اتخذ، کیا تم بناتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ الہ، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان، بضر، کسی نقصان کا، لا تغنی، نہیں وہ فائدہ دیتی، عنی، مجھے، شفاعتہم، ان کی سفارش، کہ تم نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں گھڑ کر کے رحمان کے آگے یہ ہمارے سفارشی ہیں، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ تمہارے بنائے ہوئے سفارشی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، شیئن، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگر رب مجھے پکڑ لے یا میرا رب مجھے پکڑنا چاہے تو یہ تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطلا مجھے اپنے رب کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، نہ یہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تو ان کو سفارشی بنانے کا کیا فائدہ۔ انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کام کر لیا کہ رحمان کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو سفارشی بنا لیا یا شریک کر لیا تو میں اس وقت واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، بے ربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس تم سن لو، میں نے تو ان رسولوں کی بات مان لی ہے اور میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں اور میں نے شرک چھوڑ دیا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں واقعہ قرآن میں محذوف ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ بستی کے کنارے سے بندہ آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تائید کی تھی اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں رب پر ایمان لایا ہوں، تو اس بستی کے لوگ جو نئے آئے تھے رسول، ان کا تو حیا کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، انہیں برا بھلا تو کہا، یہ کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، لیکن زیادہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ لیکن جب ان کی اپنی قوم کا بندہ اور بستی کے کنارے سے دور دراز جس کا گھر تھا، غریب ہی ہوگا نا، وہ غریب غربا وہ آیا، اس بندے نے بات مان لی، تو ان بستی کے لوگوں نے، قوم والوں نے اسے مارا پیٹا، اور اتنا مارا کہ مار کے اسے مار دیا، وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید پر ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ اس نے ایمان قبول کیا اور اگلے لمحے اس کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، ادھر اس سے کہہ دیا گیا کہ قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس سے یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شہید ہے، شہید ہوتے ہی فوراً جیسے ہی اس زندگی سے وہ جاتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو قیامت تک کے لیے انتظار گاہ میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ مرتے ہی اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کے لیے، دین کی دعوت میں، اللہ رب العالمین کی توحید کی سربلندی میں جہاد کرتا ہوا، لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے فوراً جنت دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دیں۔ تو وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا گیا کہ اسے تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ بندہ اب جنت میں چلا گیا، اب آگے وہ کیا کہتا ہے، قالا، وہ کہنے لگا، یا لیتا، ہے افسوس، قومی، میری قوم پر، یعلمون، کاش کہ وہ بھی عمل کر لیتے، وہ بھی مان لیتے میری بات، ان کو پتہ چل جاتا، یعلمون، ان کو علم ہو جاتا کہ اب میرے رب نے میرے ساتھ کیا جو ہے نا، میرے رب نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا ہے، مجھے جنت مل گئی ہے، اور میرے رب نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں۔ بما غفر علی ربی، اس بات کا کہ غفر، معاف کر دیا ہے، لی، مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنایا ہے اس نے میرے لیے، من المکرمین، معزز لوگوں میں، میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے اور مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب ایک دین کا داعی وہ جنت میں چلا گیا، اس کی وہاں جا کر بھی یہ طمع اور خواہش ہے کہ لوگ سدھر جائیں، کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی
اللہ کے دین کے داعی بنے تو ہماری بھی ہر وقت یہ تمع ہو۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں نے اتنا بات نہیں مانی اور مار مار کے مار دیا ہے۔ مر جانے کے بعد بھی اس کی تمع یہ ہے کہ کاش وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں۔ تو آج بھی ایک دین کا داعی اگر اس اتنے بڑے کردار کا مالک بن جائے کہ لوگ گالیاں دیں، لوگ پتھر ماریں، لوگ برا کہیں، حتیٰ کہ مار دیں، تب بھی اس کے دل کی خواہش اور تمع یہ ہو کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جس طرح اس کی تھی۔ اور پھر اور بات دیکھیں کہ یہ جو بندہ فوت ہو گیا، اس کو مار دیا گیا اور یہ جنت میں چلا گیا، اس کے گھر میں اس کی بیوی یتیم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، والدین رو رہے ہیں، اس کے گھر میں تو صفحہ ماتم بچھی ہے، لیکن یہ بندہ اپنے اللہ کی جنت میں کس قدر خوش ہے۔ تو وہ جہان اور یہ جہان بالکل الگ ہیں۔ پیچھے کسی کو نہیں پتا کہ آگے جانے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آگے جانے والے کو نہیں پتا کہ اب میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ بندہ کہتا ہے کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس طرح معاف کر دیا اور مجھے بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وما انزلنا، اور جو ہم نے اتارا، علی قوم، کسی بھی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، وما انزلنا، اور نہیں ہم نے اتارا، علی قومی، اس قوم پر، وہ جو بستی والے تھے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور رسولوں اپنے ایک بندے کو، مومن کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نہیں اتارا۔ ماں کا معنی کبھی جو بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں پر معنی نہیں کا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں اتارا ان پر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، ان رسولوں کے بعد ہم اس بستی پر ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، من السماء، آسمان سے، وما کننا، اور نہ تھے ہم منزلین، اتارنے والے، اور نہ ہی کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت تھی اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ کیا تھا، ان کانت، نہیں تھی وہ، الا مگر، صیحتن، چیخ، ایک چیخ ہی تھی، واحدتن، ایک ہی، فاذا ہم، پس اچانک وہ، خامدون، بجھے ہوئے تھے، وہ ایسے ہو گئے جس طرح کوئی آگ بھڑکتی ہے اور شعلے مارتی ہے پھر اس کے بعد بجھ جاتی ہے تو اس کی راکھ بن چکی ہوتی ہے، اس طرح اس قوم کی بھی راکھ بن چکے تھے وہ، اس آگ، اس صرف چیخ کو سن کر، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایمان والے کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ نے انتقام تو لینا تھا ان سے۔ یا حسرتن، اللہ فرماتے ہیں افسوس، علی العباد، بندوں پر، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، ان کوئی بھی رسول، الا مگر، کانو، ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے ہیں، جو بھی ہم رسول بھیجیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، یہ بھی تو کھاتا پیتا انسان ہے، بشر مثلنا، ہمارے طرح کا بشر ہے، یہ جو بات کرتا ہے اپنی طرف سے بناتا ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساحر کہتے، کبھی کذاب کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی طرح طرح کے بہانے بناتے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ دیکھیں وہ بندہ، اس کو مار دیا گیا تب بھی اس کی خواہش اور طمع کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی، اور دوسرا ان مشرکین مکہ کو بتلانا تھا کہ جس طرح اس بستی والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے آسمانوں سے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجے، صرف ہلکی سی چیخ اور آواز ہی تھی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے بجھ چکے ہیں۔ تم بھی اپنے پیسوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنی طاقت پر غرور نہ کرنا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھی ہم بجھا دیں گے۔ اور آگے فرمایا الم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من قبل، من سے پہلے، من القرون، بستیاں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک بستی کی مثال دی ہے نا ہم نے، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، کئی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم، کہ بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں رجوع کرتے، ان بستیوں کو دیکھ کر ان کو عبرت نہیں ہوتی، یہ نہیں اللہ کی طرف لوٹتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے یہ۔ ان کلن و ان، اور نہیں ہے، کلن، ہر ایک، لما، مگر، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہماری طرف، محضرون، وہ حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب وہ بستیاں جتنی ہلاک ہو چکی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو کر ختم ہو گئی، بلکہ وہ عالم برزخ میں ہے، اب ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا کہ جب ان سب کو
ان ہلاک ہونے والی بستیوں کو سب کو ہم لائیں گے اور ان کا حساب لیں گے. جس طرح یہ بستی اس کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے قتل کر دیا وہ بھی مر گئے اور جس کو انہوں نے قتل کیا وہ مقتول شہید وہ جنت میں ہے. قیامت کے دن ان سب کو ہم لائیں گے اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا. تو یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہو چکا ہے. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں اور پوری توجہ کے ساتھ ان اسباق کو سنا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.